صوفیزم کیا ہے، خانقاہ کیا ہے، ہم نے خانقاہ کیوں بنائی؟ بڑی مختصر سی بات، میں کسی تفصیل میں نہیں جاتا۔ نبی پاک علیہ السلام نے جو اپنی بعثت کے مقاصد بیان کیے نا کہ میں دنیا میں کیوں آیا ہوں، ان میں سے ایک بڑا مقصد نبی پاک نے یہ بیان کیا ہے کہ میں اخلاق کی تکمیل کرنے دنیا میں آیا۔ تمہارے اخلاق میں، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، اخلاق بہتر کرنے، تزکیہ نفس کرنے۔ صوفیزم کیا ہے؟ اخلاق کی تربیت کا نام صوفیزم ہے۔ جتنا اخلاق اچھا ہوگا، جتنا اس کے اندر صبر ہوگا، شکر ہوگا، قناعت ہوگی، خودداری ہوگی، اللہ کی ذات پر جتنا بھروسہ ہوگا، جتنا اخلاص ہوگا، اتنا بڑا وہ صوفی ہوگا۔ تو ہم صوفیزم کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ جو یہ ہم سے پوچھتا ہے کہ آپ صوفیزم کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، تو ہم اسے بتاتے ہیں کہ ہم 5 چیزوں کو صوفیزم سمجھتے ہیں، 5 چیزوں کو خانقاہی نظام سمجھتے ہیں۔ یہ مختلف کتاب و سنت سے جو نچوڑ میں نے اپنے سنگیوں کے لیے بنایا وہ آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ 5 چیزیں۔ سب سے پہلے صوفیزم کا پہلا نقطہ یہ ہے کہ ہر چیز سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنی۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، رج کے پیار کرنا ہے اللہ رسول سے، اور عملاً آنکھوں میں آنسو ہو، سینے میں درد ہو۔ اس کی صرف نعت نہ ہو، وہ سچ مچ والا۔ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب نعت لکھ کے لے آئے، کہنے لگے ذرا میری نعت دیکھے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے وہ نعت دیکھی تو اس میں انہوں نے نا یہ لکھا ہوا تھا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کی یاد میں تڑپتا ہوں، میں روتا ہوں، میں بلکتا ہوں، میں سسکیاں لیتا ہوں، میں ساری رات سوتا نہیں۔ یہ نعت میں انہوں نے حضور کے لیے عرض کیا تھا، استغاثہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کی لکھی ہوئی نعت جب فاضل بریلوی کو انہوں نے دکھائی کہ اصلاح کر دیں کوئی، تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے یہ جو کچھ آپ نے لکھا ہے آپ کی کیفیت ایسی لگتی تو نہیں کہ آپ تڑپتے ہوں حضور کی یاد میں اور رات بھر آپ سوتے نہ ہوں۔ تو کہنے لگا جی نہیں، یہ تو شاعری ہے نا۔ تو آپ فرمانے لگے نبی پاک کی بارگاہ میں جھوٹ بولتا ہے، حضور کی بارگاہ میں تو جھوٹ بولتا ہے، تو جیسا نہیں ہے ویسا کہتا ہے۔ یہ پتا ہے یہ صوفیزم ہے کہ سچ مچ تو تڑپے حضور کے لیے، اور سچ مچ تو رات جاگے نبی پاک کے لیے، سچ مچ۔ فاضل بریلوی کا آپ کوئی بھی شعر اٹھا کے دیکھ لیں، وہ کوئی ایسی کیفیت بیان نہیں کرتے جو ان کی نہیں ہے، جو ان کی ہے۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی، وہی بات کرتے ہیں جو ان کا اصل منظر نامہ ہے۔ تو صوفیزم کا پہلا نقطہ ہر چیز سے بڑھ کے اللہ رسول سے محبت کرنا، اور دوسرا پوری محبت کے ساتھ سنت اور شریعت کی پیروی کرنا، مجبور ہو کر نہیں۔ صوفی ڈنڈے کے زور پر دین پر نہیں لگاتا، صوفی نا دین گھول کے پلا دیتا ہے۔ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں رچائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ صوفی کہتے ہیں پلاؤ اسے حضور کی محبت۔ تیسری بات صوفیزم کی وہ ہے تزکیہ نفس۔ تزکیہ نفس کا معنی ہے تمام غلاظتیں نکال دینی ہے، حسد، بغض، کینہ، ہرس، ہوس، لالچ نکال دے، اپنے دل میں محبت، پیار، عاجزی، انکساری بھر لے تو تزکیہ نفس ہے۔ اور چوتھی بات صوفیزم میں ہوتی ہے برداشت، رواداری، خدمت خلق۔ برداشت اور رواداری نہ ہو تو مخلوق کی خدمت نہیں ہوتی، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں آپ خدمت کرتے ہیں وہ لالچ کرتے ہیں۔ تو برداشت اور رواداری پیدا کرو گے تو خدمت خلق ہوگی، مخلوق کی خدمت کرنا۔ تو خدمت خلق، یہ جو کوئی لنگر کھا جاتا ہے او خو، یہ روح کو تازہ کر جاتا ہے۔ دنیا آوے کھا کھا جاوے راضی ہووے بھلا، اس کا کوئی مزہ ہے جو کوئی لنگر کھا کے جاتا ہے؟ اس کا کوئی سرور ہے؟ یہ روحانیت ہے۔ اور پانچویں بات ہے صوفیزم میں یقین کامل ہو اور اخلاص پورا ہو۔ اگر یہ 5 باتیں موجود ہوں تو صوفی کامل ہے۔ یہ ہے اصل میں خانقاہی نظم، اللہ رسول کی محبت، شریعت کی پابندی، تزکیہ نفس،
خدمت خلق، اور اس کے ساتھ رواداری ہو، برداشت ہو۔ اور پانچواں، یقین کامل، اور یہ ہم آپ کے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں، یہ ہم اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں، یہ ہم سوسائٹی میں پیدا کرنا چاہتے ہیں، یہ ہم ماحول کو دینا چاہتے ہیں۔ یہ تحریک اصلاح معاشرہ ہے، یہ خانقاہ شریف ہے، یہی ہمارا سارا کچھ۔ اسی کے لیے محنت کر رہے ہیں، اسی کے لیے ادارے بنا رہے ہیں، اسی کے لیے بچے پڑھا رہے ہیں، اسی کے لیے کتابیں لکھ رہے ہیں، یہی ہمارا اصل عنوان ہے۔ اب یہ پیدا ہو گیا تو سب ٹھیک ہو گیا۔